میرا نام محمد شوزب عسکری ہے. میں یہاں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں شعبہ پاکستان اسٹڈیز کا سربراہ ہوں اور پچھلے 2 سال سے یہاں پڑھا رہا ہوں. اس سے پہلے میں FBR میں بطور مترجم کام کرتا تھا ورلڈ بینک کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ. اس سے پہلے تجزیات ایک میگزین ہے اس کا ایڈیٹر رہا ہوں اسلام آباد میں. عامر رانا صاحب کا ادارہ ہے پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز. وہ سماجی ہم آہنگی اور مختلف جو مسلک ہیں ان کے لوگوں کو ملا کر پاکستان میں مکالمے کی فضا پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میری بنیادی شناخت ایکڈیمک اور ٹرانسلیٹر کی ہے اور میرا جو MPhil کا تھیسس ہے وہ ہے پاکستان میں کرسچن کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں. اور اس سے پہلے کہ میں نہج البلاغہ میں غیر مسلموں کے حقوق یا اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ کم از کم جو مکتب تشیع سے منسلک ہیں انہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت ویسٹرن اکیڈیمیا میں یا انٹرنیشنل اکیڈیمیا میں پاکستان کے اہل تشیع سے متعلق کس طرح اور کس نوعیت کا کام کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے جو PhD کا تھیسس پاکستان کے اہل تشیع پر ویسٹرن اکیڈیمیا کی طرف سے کیا گیا، وہ اس میں جو سب سے مشہور ہے وہ ڈاکٹر اینڈریاس ٹی رک ہیں، برلن میں پڑھاتے ہیں. ان کا ایک PhD تھیسس ہے شیعز آف پاکستان این ایزرٹیو اینڈ بیلیجرنٹ کمیونٹی. پاکستان کے شیعہ جو اپنی شناخت پر پرزور اصرار کر رہے ہیں اور جنہیں 4 جانب سے اپنی شناخت اور اپنے وجود کے خاتمے کا خطرہ ہے. تو وہ کتاب پاکستان کے اہل تشیع کی تاریخ بیان کرتی ہے. وہ ظاہر ہے 1940-45 وہ شیعہ مطالبات کمیٹی سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور وہ 2014 تک کی ہماری تنظیمی تاریخ ہے. تو اس کتاب کا ترجمہ میں خود کر رہا ہوں. اور دوسرا پروفیسر سائمن ولف گینگ ہیں، ان کی کتاب ہے شیعز آف پاکستان ان اے پیور مسلم لینڈ، شیعازم بٹوین پاکستان اینڈ مڈل ایسٹ. اس کتاب میں انہوں نے پاکستانی تشیع کا جو عراق اور ایران سے یہ فکری تعلق ہے اور تشیع کے اندر جو مختلف تحریکیں اٹھی ہیں ان کا انہوں نے جائزہ لیا ہے فکری حوالے سے. اس میں انہوں نے شیخیوں کا بھی جائزہ لیا ہے جو 60 اور 70 کی دہائی کے درمیان چل رہی تھی بات چیت. ذاکرین اور علماء کی جو تفریق ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. جو تصوف اور تشیع کے بارے میں ان کی بڑی تفصیلی گفتگو ہے. پروفیسر سائمن ولف گینگ اس وقت یونیورسٹی آف یروشلم میں جو ظاہر ہے مقبوضہ فلسطین میں ہے وہاں وہ اسلامیات کے استاد ہیں. اس کے علاوہ ایک فرانسیسی اسکالر ہیں جن کا نام ہے مریم ابو دہاب. وہ پاکستان میں 1990 کی دہائی میں فرقہ واریت پر ریسرچ کرنے آئی تھیں، مگر جب وہ یہاں ریسرچ کر رہی تھیں تو وزارت حسین نقوی صاحب جیسے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ بعد ازاں تحقیق کے اہل تشیع مذہب میں اسلام قبول کیا اور شیعہ ہو گئیں. اور ان کی وصیت تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کو نجف اشرف میں دفن کیا جائے. تو 2014-15 میں ان کی وفات ہوئی اور ان کو وہیں وادی السلام میں دفن کیا گیا. تو یہ ساری کتابیں ایسی ہیں جو لوگ پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہیں اور وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، لیکن انہیں کم از کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گلوبل میڈیا یا گلوبل اکیڈیمیا پاکستان کے شیعوں کے بارے میں کیا اسٹڈی کرتا ہے. تو جہاں تک بات ہے نہج البلاغہ میں اقلیتوں کے حقوق کی، تو میں یونیورسٹی میں پڑھانے کے علاوہ سول سروسز اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں. یہ 0 پوائنٹ پر ان آفیسرز کو جو CSS کر کے آتے ہیں لاہور سے، جن کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پاکستان افیئر ہی پڑھاتا ہوں. تو لاہور اکیڈمی میں جو نصاب ہے اس میں امیر المومنین کا وہ مکتوب جو آپ نے جناب مالک اشتر کے نام بھیجا تھا جب آپ کو مصر کا عامل بنا کر بھیجا، وہ بطور نصاب رائج ہے. تو جو دوست وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں اسٹوڈنٹ وہ بتاتے ہیں. تو اس میں وہ ایک تو اپنے کلام کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے، اردو ترجمہ بھی اگر اس کا پڑھے تو آپ کو جو پڑھنے کا لطف ہے وہ آتا ہے. اور دوسرا آپ اس مکتوب کو دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل کنسنسس، وہ چاہے چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے یونائٹڈ نیشن کا 1948 کا یا 1966 کا اپڈیٹڈ، اس کے مقابلے میں رکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا جیسے عالمی انسانی حقوق کا سارا نچوڑ ان 2-4 صفحات میں سے لیا گیا ہے. آپ نے امام علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ رعایا سے یہ کرنا وہ کرنا. اس میں ایک جملہ ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری رعایا میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں
اور ایک وہ جو تمہارے دینی بھائی تو نہیں مگر تمہارے بشری بھائی ہیں، وہ تمہارے جیسے انسان ہیں، ان کی فکری سوچ یا نظریات یا عقائد تم سے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ان کے معاملے میں اللہ سے خصوصاً ڈرتے رہنا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمانا جو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ فرمائیں۔ تو یہ تو ایک گولڈن پرنسپل ہے، اور دنیا کی تمام تہذیبوں میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کہ سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ لوگوں سے وہ سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں۔ تو اگر کوئی سیکولرزم ہے تو وہ بھی یہی ہے، اگر کوئی ہیومنزم ہے تو وہ بھی یہی ہے، اور اگر کوئی اسلام کے پیغام کی دنیا کے تمام ادیان کے پیغام کا اگر کوئی نچوڑ ہے تو وہ یہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مذہب یا مسلک یا دین برملا یہ بات کرتا ہو کہ ہم انسانیت کے دشمن ہیں۔ تو اگر تمام ادیان کا بظاہر یہ وہ کلیم ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم انسانیت کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں، تو اس کو اگر سمجھنا ہے اور اس کو پرکھنا ہے تو امام علیہ السلام کا یہ مکتوب ہم سب کے لیے ایک قسم کا مشعل راہ ہے۔ بہت شکریہ۔